یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دروازہ اور وہ منظر جو ہم دنیا بھر میں جب بیرون ملک میں ہوتے ہیں، اپنے مدنی چینل پر جب مناظر دیکھتے ہیں تو اسی خوبصورت منظر کو، اسی خوبصورت دروازے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم دربار خواجہ کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی زندگی کے حالات سن رہے ہیں۔ ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ الہند اجمیر شریف تشریف لائے اور ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، یہ جگہ وہاں کے یعنی یہاں جو اس وقت غیر مسلم راجا تھا پرتھوی راج چوہان، یہ اس کے اونٹوں کے بیٹھنے کی مخصوص جگہ تھی۔ راجا کے کارندوں نے آ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر روب جھاڑا اور بے ادبی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا ہم لوگ تو جاتے ہیں مگر تمہارے اونٹ یہیں بیٹھیں گے، کچھ اس طرح کہہ کر خواجہ صاحب تو چلے گئے، وہاں اونٹوں کو بٹھا دیا گیا۔ صبح جب ساربان آئے اونٹوں کو چلانے والے اور اونٹوں کو اٹھایا تو اب اونٹ نہ اٹھتے تھے، بیٹھے ہی رہ گئے، بڑی کوشش کی کہ اونٹ اوپر آ جائیں، وہ نہ اٹھتے تھے۔ اب کیا ہوا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ساربان نے ڈرتے جھجکتے حضرت سیدنا خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر اب اپنی گستاخی کی معافی مانگی اور کہا کہ حضور معاف کر دیجئے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کیا ہستی ہیں۔ بہرحال ہند کے بے تاج بادشاہ سیدنا خواجہ غریب نواز نے فرمایا جاؤ، خدا کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جب ساربان واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ، زبان مبارک سے جو نکلا تھا اللہ نے وہ پورا فرما دیا۔ جبھی تو شاعر لکھتا ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ رب کریم ہم سب کو اس دربار کی بار بار حاضری عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ سلسلہ جاری ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیس ہے میرے خواجہ کا، دربار ہے میرے خواجہ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں اور الحمدللہ خواجہ کا فیضان جاری ہے، چھٹی شریف بھی مناتے ہیں۔ میں ان سب کو ایک بڑی خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہم ایک بڑی مختصر سی چھوٹی سی مسجد کے پاس ہیں، اس کو اولیاء مسجد کہا جاتا ہے اور مشہور یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز یہاں عبادت کیا کرتے، یہاں نماز ادا کیا کرتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چاہنے والے خواجہ کے ہیں، کیا ہم نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ یہ اولیاء کرام کی کیسی محبت ہے کہ اولیاء کرام کا نام تو لیتے ہیں، ان کا عرس بھی مناتے ہیں، نیاز بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ تمام کام شرعی تقاضوں کے مطابق ہیں تو بہت اچھے ہیں، لیکن کیا اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں؟ اولیاء کرام تو تلاوت قرآن کرنے والے تھے، کیا ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ تو یہ مختصر وہ جگہ جہاں خواجہ غریب نواز عبادت کرتے تھے، اس مقام سے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ خدا را نمازوں کی پابندی کی نیت کیجیے۔ آج یہ نیت کیجیے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آئیے اس مبارک مقام پر ہم بھی 2 رکعت نفل ادا کر کے اس جگہ کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
خواجہ صاحب کے دربار کے اطراف میں، یعنی یوں کہا جائے کہ اس دربار کے چاروں طرف مسجدیں بنائی گئی ہیں۔ بڑی خوبصورت بات یہ ہے، ابھی آپ نے اولیاء مسجد دیکھی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ خواجہ غریب نواز وہاں عبادت کیا کرتے۔ ایک مسجد شاہجہاں مسجد ہے، ایک اکبری مسجد ہے، اور یہ جو مسجد ہے یہ سندلی مسجد ہے، یعنی 4 مسجدوں کی سراؤنڈنگ ہے خواجہ غریب نواز کے دربار میں۔ اور سندلی مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں رات بھر وظائف کا، تلاوت کا، عبادت کا سلسلہ رہتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور ماشاءاللہ یہاں آ کر زائرین کو ویسے بھی مزارات پر آ کر خوب تلاوت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، وظائف پڑھنے چاہیے، وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو شریعت کے خلاف ہیں، بلکہ آداب کے مطابق صحیح طریقے سے مزارات اولیاء پر حاضری دینی چاہیے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسجدیں بنانا یہ بھی شعار ہے، اور یہ بھی بڑا زبردست کام ہے۔ سنتوں یوں سمجھیے کہ دین متین کی بقا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ بہت سارے فضائل ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں سب سے مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اولیاء کرام کے نام پر اگر آپ کسی ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت تو سبھی سے کرنی چاہیے، مگر کچھ اولیاء کرام سے خاص نسبت ہو جاتی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے اپنے وطن میں، اپنے شہر میں ایک مسجد بنا دیں۔ اور کیسے بنائیں؟ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی مدد بھی کریں گے، مسجد بنانے میں بھی اور آباد کرنے میں بھی۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو مسجدیں بنانے اور آباد کرنے والا بنائے، اور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ اسلامی بھائیوں، یہ جنتی دروازہ کہلاتا ہے، باب جنت۔ میرے خواجہ کا پیارے اسلام بھائی، ابھی ہمیں مٹھائی والے ایک بھائی ملے ہیں جو مدنی چینل دیکھتے ہیں اجمیر شریف میں، بالکل درگاہ شریف کے ساتھ ہی ان کی مٹھائی کی دکان ہے، اور بتا رہے ہیں یہاں کا سون حلوہ مشہور ہے۔ چلے انشاءاللہ خواجہ صاحب نے لنگر لگتا ہے ہمیں دے دیا ہے، یہ برابر میں ایک اور دکان والے آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں؟ اپنی ہے، یہ اپنی ہے ماشاءاللہ، یہ بھی مدنی چینل دیکھ ماشاءاللہ۔ یہاں لگا دیں چھوٹی سی اسکرین، یہ لگوا رہے ہیں، بھر کے زائرین آئیں گے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، لوگ دیکھتے رہیں گے، اب گھر جا کے بھی چلائیں گے۔ چلا آپ سے نیت کر لیں انشاءاللہ، اللہ آپ کو ہدایت کرے۔ اپنے کرایہ داروں کو بھی لگا دیا، کیا بات۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کرامات آپ نے سنی ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اللہ کا ایسا کرم تھا۔ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سنے ہوں گے کہ پیارے آقا کو گویا کوئی معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے، نبی پاک پر حملہ کرنے کے لیے آتا تھا، جان لینے آتا تھا، مگر کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب رخ زیبا دیکھتا تو جان لینے والا جان دینے والا بن جاتا تھا۔ وہی فیضان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خواجہ صاحب پر کیسا تھا کہ ایک دفعہ ایک غیر مسلم بغل میں خنجر چھپا کر خواجہ غریب نواز کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا۔ آپ نے اس کے تیور بھانپ لیے اور مومنانہ فراست سے اس کا ارادہ بھی معلوم کر لیا۔ جب وہ قریب آیا تو اس سے فرمایا، تم جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کرو، میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ اب یہ سن کر اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، خنجر نکال کر ایک طرف پھینک دیا، آپ کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ کیا بات ہے، دلوں کے حال بھی جانتے، گویا دشمن آتا اسے دوست بنا لیتے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں انا ساغر، اور وہاں جا کر اس دریا کو دیکھتے ہیں جو میرے خواجہ نے، بلکہ خواجہ نے نہیں، خواجہ کے مرید نے ایک چھاگل میں، ایک برتن میں پورا کا پورا دریا بھر لیا۔ اس دریا کو بھی دیکھیں گے اور اس کرامت کو بھی سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اجمیر شریف میں ہیں اور ایک ایسے عظیم الشان تالاب کے پاس موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید دنیا کے بڑے ترین تالابوں میں سے یہ ایک تالاب ہوگا، اس کو آپ لیک کہا جاتا ہے، اور اس میں بے شمار مچھلیاں بھی ہیں۔ اس تالاب کی ایک اور بہت خاصیت ہے، اور وہ خاصیت کیا ہے؟ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی وہ عظیم کرامت جو آج بھی اجمیر شریف کے بچے بچے کی ذہنوں میں یاد ہے۔ آج بھی یہاں لوگ اس تالاب کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ اجمیر شریف میں خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا جو مزار پر انوار ہے، اس کی تقریباً 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعہ کیا تھا؟ خواجہ غریب نواز کے چند مریدین ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر، یعنی یہیں پر غسل کرنے گئے،
غیر مسلموں نے جو اس زمانے کے دشمنان تھے انہوں نے دیکھ کر شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں. چنانچہ وہ حضرات لوٹ گئے اور سارا ماجرا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چھاگل یعنی پانی رکھنے کا جو مٹی کا برتن ہوتا ہے وہ دے کر خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو تالاب سے بھر کر لے آؤ. خادم یہاں آیا, جو ہی وہ چھاگل وہ برتن تالاب میں ڈالا, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کتنا بڑا تالاب ہے, وہ سارے کا سارا تالاب جو ہے اس گویا مٹی کے برتن میں آ گیا. اب لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے. اس زمانے کے لوگوں کو اب بوند بوند کی ضرورت تھی, مگر یہ سارا تالاب میرے خواجہ کے ایک مرید کے پانی کے برتن میں آ چکا تھا. اب وہ لوگ شرمندہ ہوئے اور خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں آ کر عرض کیا کہ حضور ہمیں معاف فرما دیجئے. اب خواجہ صاحب نے رحم دلی اور برکتیں عطا کرنے کے لیے اپنے خادم سے فرمایا کہ جاؤ اور یہ چھاگل جو ہے واپس تالاب میں انڈیل دو. خادم نے حکم کی تعمیل کی اور یہ انا ساگر پھر جو ہے پانی سے لبریز ہو گیا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آج کم و بیش 800 سال اس واقعے کو ہو چکے ہیں, مگر آج بھی یہ تالاب اسی طرح بھرا ہوا ہے. زائرین اس کی برکتیں لے رہے ہیں. سبحان اللہ. ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے, ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے, کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آج اس اجمیر شریف میں موجود ہیں. ذرا قریب سے دیکھیے گا کہ کس قدر اس میں ماشاء اللہ مچھلیاں بھی ہیں. یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, بے خوف خدا کا نام لیا, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, بے خوف خدا کا نام لیا, یہ شان ہے میرے خواجہ کی. اسلام کا یوں پرچار کیا, اسلام کا یوں پرچار کیا, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے میرے خواجہ کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کس کس فضیلت کی بات کی جائے, کس کس کرامت کی بات کی جائے. کچھ ملفوظات سن لیجئے خواجہ کے. میرے خواجہ فرماتے ہیں, نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی سے بدتر ہے. چیک کیجئے ناظرین, مدنی چینل کے ناظرین, ذرا غور کیجئے آپ کی صحبت کیسی ہے, آپ کس کمپنی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کے دوست کیسے ہیں, نیک ہیں یا گناہگار ہیں. نہیں, ایسا تو نہیں کہ بروں کی صحبت اپنائی ہوئی, خدا را ایسا نہ کریں, اچھے لوگوں کی صحبت اپنائیں. خواجہ فرماتے ہیں بدبختی کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرتا رہے پھر اس کے باوجود اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خود کو مقبول سمجھے. اللہ اللہ اللہ, یہ بہت بری بات ہے. اور بدقسمتی سے یہ عادتیں ہم سب میں ایسا لگتا ہے پائی جاتی ہیں. سم ٹائم گناہ چھپتے نہیں, شرم آتی نہیں, گناہ چھپتے نہیں, توبہ کرتے نہیں. لوگ نیک سمجھتے ہیں اور ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح ظاہر اچھا کیا ہے اس طرح ہمارا باطن بھی خواجہ غریب نواز کے صدقے میں اچھا کر دے. سوچئے گا ضرور. ایک آخری بات, خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں خدا کا دوست وہ ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں. ایک سخاوت دریا جیسی, دوسری شفقت آفتاب کی طرح, اور تیسری تواضع زمین کے مانند. اٹس امیزنگ. غور کیجئے گا ذرا. فرماتے سخاوت کیسی ہو, دریا جیسی ہو, دریا دل ہو, سب کو نوازتا ہے دریا. فرماتے شفقت آفتاب جیسی, سورج روشنی سب کو دیتا ہے بلا کسی تفریق کے. پھر فرمایا تواضع عاجزی زمین جیسی, زمین بچھی رہتی ہے. اللہ ہمیں شفقت بھی عطا کرے, ہمیں سخاوت بھی عطا کرے, ہمیں تواضع سے بھی نوازے. بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک ادنا سی, ایک حقیر سی کوشش خواجہ خواجگان کے فیضان کو لے کر, ان کی سیرت کے کچھ مدنی پھول لے کر دنیا بھر میں پہنچانے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب کریم در خواجہ کی برکت سے ہماری ایک ادنا سی کوشش قبول فرمائے اور ثنا خان خواجہ میں ہمارا بھی شمار فرمائے. ہم نے سنا ہے جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے رب کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کریم ہم پر بھی اور جو مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں شامل ہیں ان پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش برسائے, انہیں بھی اجمیر شریف کی حاضری عطا فرمائے. آسمان ولایت کا یہ درخشاں ستارہ 6 رجب المرجب 633 سنہ ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوا. آج بھی جب 6 رجب آتی ہے, بلکہ مزے کی بات یہ ہے صرف رجب میں نہیں بلکہ عاشقان خواجہ ہر مہینے کی 6 تاریخ کو خواجہ صاحب کی چھٹی آپ کی ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور نظر و نیاز کرتے ہیں. اور رجب میں تو یہاں پر گویا بہار ہوتی ہے,
دور دراز سے دنیا بھر کے کونوں سے یہاں عاشقان خواجہ جمع ہوتے ہیں اور آپ کا عرس منایا جاتا ہے. آپ جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے آپ کی نورانی پیشانی پر یہ لکھا ہوا تھا, یہ ظاہر ہوا, حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ, یعنی اللہ عز و جل کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا. امام عشق و محبت فرماتے ہیں نا, جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے, جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. اے کاش ایسی موت ہمیں بھی نصیب ہو کہ یاد رسول میں زندگی گزرے, یاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ایمان اور عافیت کے ساتھ, کلمے کے ساتھ, اور اے کاش مدینہ منورہ میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے, جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو, اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, سلسلہ جاری ہے. دیس ہے میرے خواجہ کا اور یہ دربار ہے میرے خواجہ کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا. یہ دیس تو اعلی حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. یہ دیس تو اعلی حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک شہر میں حاضری کا شرف ملا. ایک پورا دن اجمیر میں گزارنے کی سعادت ملی, دربار خواجہ کی حاضری ملی, اور اب روانگی ہے اجمیر سے دہلی کی طرف. سفر جاری ہے, سلسلہ جاری ہے, جس کا نام ہے دیس ہے میرے خواجہ کا. انشاءاللہ اب ہم دہلی پہنچیں گے, اور دہلی میں انشاءاللہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ سفر میں رہیے. سلسلہ ہے دیس ہے میرے خواجہ کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا. یہ دیس تو اعلی حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. یہ دیس تو اعلی حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا, یہ دیس تو قطب الدین کا ہے. بہت شکریہ آپ سب کا, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے, ہماری خواجہ کے دربار میں حاضری بھی قبول فرمائے. اب آئے ہیں نا مبارک در پہ, اب یہ نیت کر کے جائیں کہ بدل کے جائیں گے. اللہ نے موقع دیا ہے تو اب جو کمی ہے میرے اندر, جو کمی ہے آپ کے اندر, میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب بدل کر اور مضبوطی کے ساتھ دعوت اسلامی کا کام کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ کا میرے خواجہ کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجہ کا. یہ دیس تو اعلی حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. یہ دیس تو اعلی حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا, یہ دیس تو قطب الدین کا ہے. مختوم علی اور حاجی علی, یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے دیس ہے میرے خواجہ کا, اور ہم پہنچے ہیں دہلی. یہاں یہ خواجہ کی سرزمین کہلاتی ہے. 22 خواجہ جس کو کہا جاتا ہے. خواجہ نظام الدین بھی ہے, قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے, شیخ عبداللہ محدث سے دہلی بھی یہاں موجود ہیں, اور بے شمار اولیاء کرام یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ ان میں سے کچھ کے مزارات پر حاضری بھی دیں گے, اس کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دیسنگ میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیسنگ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیسنگ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارا مدنی قافلہ دہلی میں پہنچا ہے جو 22 خواجہ کی چوکھٹ ہے، اور ہم جا رہے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کے دربار میں. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور آپ کو انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں دیس ہے میرے خواجہ اس سلسلے میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری کے مناظر دکھائیں گے. والحمد للہ سبحان الذی خواجہ لنا کے راجا کا، یہ دیسنگ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. دیسنگ میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا. لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں. آ گیا جو بھی غم کا مارا ہے، وہاں کیا بات اولیاء کی ہے. اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا. اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا. کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نہ مراد، کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نہ مراد. میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا، میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر حاضری دی. وہاں رش بہت تھا، اس وقت تو پراپر ریکارڈنگ نہیں ہو سکی آپ کی سیرت کے بارے میں مدنی پھول. البتہ الحمدللہ مزار پرانوار پر حاضری ہوئی. رات دیر سے پھر آنے کا ارادہ ہے اور امید ہے کہ آپ کے لیے کچھ سلسلہ ہم ریکارڈ کریں گے. اب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کی طرف جا رہے ہیں. اور دہلی جو ہے وہ بڑا کنجسٹڈ اور بڑا ٹریفک والا شہر ہے، ٹائم لگتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں. سفر پر ویسے بھی مشورہ ہے کہ اپنے ساتھ کچھ فروٹ رکھا کریں، اور ظاہر ہے کہ بعض اوقات اپنی پسند کا کھانا ملے نہ ملے تو اللہ کی یہ ایسی نعمت ہے کہ ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے، لذیذ بھی ہوتا ہے، انرجیٹک بھی ہوتا ہے. تو فروٹ اپنے ساتھ اگر آپ سفر میں ہوں گے رکھیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ کی پسند کا کھانا نہ بھی ملا، حلال اور حرام کے مسائل بھی ہوئے تو فروٹ کھانا جائز بھی ہے اور انشاءاللہ انرجیٹک بھی ہے. تو میں نے کہا چلیے یہ مدنی پھول بھی آپ کو دے دیتا ہوں. تو انشاءاللہ میں بھی فروٹ کھا رہا ہوں، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بھی کھا لیجیے. تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہے.
سنگھ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس سنگھ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم بڑا ہی گنجان آباد علاقہ ہے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نہ مراد، کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نہ مراد۔ سبحان اللہ۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء اس مبارک پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت قطب الاقطاب کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے تھے، تو یہ وہ پتھر ہے۔ سبحان اللہ۔ میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا، علم و عرفان کی طلب لے کر یہاں حاضر ہوا، علم و عرفان کی طلب لے کر یہاں حاضر ہوا، اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا۔ یہ دیس سنگھ میرے خواجہ کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے۔ اے اللہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واسطہ ہمیں بھی اپنے پیر سے سچی محبت عطا فرما۔ ایک نام جو عرصے سے سنتے چلے آ رہے تھے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مگر آج ان کے قدموں میں بیٹھ کر، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے فضائل اور ان کی سیرت پر بات کرنا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہوئے۔ یاد رکھیں، بچپن سے خواجہ غریب نواز کا انہیں ساتھ مل رہا ہے۔ اب بسم اللہ پڑھانا چاہیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، تو الہام ہوا کہ ٹھہرو، حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آئیں گے اور وہ پڑھائیں گے۔ آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور شروع سے لے کر 15 پارے زبانی سنا دیے۔ لیکن یہ مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ میری وہ اسلامی بہنیں جب اس طرح کی کیفیت میں ہوں تو اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ کہ شور ہوا کہ ایک بزرگ پالکی میں سوار ہو کر آ رہے ہیں اور منادی ان کے آگے آگے ندا کر رہا ہے، جو ان کی زیارت کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ جنتی ہوگا۔ لیکن بابا صاحب علیہ الرحمٰن نے توجہ نہ کی۔ آپ کے پیر و مرشد نے کہا، اے فرید، اس کی زیارت کرنے سے لوگ آج کے دن جنتی ہوئے ہیں، تو تمہارے دروازے سے قیامت تک جو بھی گزرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیس نظام الدین کا ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کے آپ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے قریب اپنی داڑھی مبارک سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی گویا جاروب کشی کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ عشق کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ عاشقان رسول کے صدقے ہمیں بھی عشق کی دولت عطا فرمائے۔ یہ دیس سنگھ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔